بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کے گھر میں برکت ختم ہو گئی ہے؟ رزق آتے ہی ختم ہو جاتا ہے، رشتے بار بار ٹوٹ جاتے ہیں، شادی میں رکاوٹیں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، قرض بڑھتا جا رہا ہے، ہر وقت پریشانی، بے سکونی اور غم رہتا ہے، حسد، نظر بد اور آزمائشوں نے زندگی مشکل بنا دی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسا عمل بتاتا ہے جو اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفار صرف زبان سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے اپنے گناہوں پر ندامت، اللہ سے معافی مانگنا اور گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنا بھی استغفار کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے مدد دے گا، تمہارے لیے باغ اور نہریں بنا دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10 سے 12۔ یہ آیات بتاتی ہیں کہ استغفار اللہ کی رحمت، رزق اور برکت کے اسباب میں سے ایک عظیم سبب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ سورہ ہود آیت نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سنن ابی داؤد 518 حسن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ صحیح بخاری 6307۔ عمل نہایت آسان ہے، روزانہ کثرت سے استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیں، دل سے اپنے گناہوں پر ندامت کریں، گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کریں، حقوق العباد ادا کریں اور حلال رزق اختیار کریں۔ اپنی دعاؤں میں استغفار کو شامل رکھیں۔ یاد رکھیں، استغفار کوئی جادوئی وظیفہ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سچی توبہ ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اپنی حکمت کے مطابق اس کے لیے آسانیاں، برکتیں اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ بھی آج سے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔